عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ 3 دن بعد کالج میں امتحان کی تیاری کے سلسلے میں دی جانے والی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ نام تو اعلان امتحان کی تیاری کا تھا، لیکن در حقیقت کالج کے سخت کشیدہ ماحول کی وجہ سے چھٹیاں 1 ہفتہ پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ ایک اچھی خبر تھی۔ کالج میں ویسے بھی پڑھائی بالکل نہیں ہو رہی تھی، وہاں وقت ہی ضائع ہوتا تھا۔ رات کو کوٹھے پر پہرا دینے کے دوران وہ بالکل نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ کتاب میں ایسا محو ہو جائے گا کہ اسے گرد و پیش کی خبر نہیں رہے گی۔ دن میں 2 گھنٹے سونے کے معمول کی وجہ سے پڑھائی کا وقت کم رہ گیا تھا۔ اب کالج کی چھٹیاں ہوئیں تو اسے پڑھائی کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ کالج جانے کے حساب سے ہی اٹھتا تھا۔ فرق یہ تھا کالج جانے کے بجائے وہ گھر پر ہی پڑھائی کر رہا تھا۔ جو وقت اس کا کالج سے واپسی کا تھا اس وقت وہ پڑھائی کرتا تھا، پھر وہ کھانا کھاتا اور 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا، اٹھنے کے بعد پھر پڑھائی شروع کر دیتا، یہاں تک کہ رات کے پہرے کا وقت آ جاتا۔ شہر کی فضا میں کشیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں کے چھرا گھونپنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ گلی سے گزرنے والے جلوسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان میں پاکستان مخالف ہندوؤں کے جلوس بھی ہوتے تھے، جن میں سکھ بھی خاصی بڑی تعداد میں شامل ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے جلوس ابتدا البتہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتے تھے، لیکن ان جلوسوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہوتی تھی۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ایک ہی وقت میں دونوں متحارب جلوس گلی میں داخل ہوئے، ایک طرف سے اور دوسرا دوسری طرف سے۔ اس کے نتیجے میں تصادم ہوا، ڈنڈے چلے، کچھ افراد زخمی ہوئے، مگر ہلاکت کی نوبت نہیں آئی۔ اوتار سنگھ اور رگھو ہر بار نیچے گئے اور بیچ بچاؤ کرایا، ورنہ بات بہت آگے بڑھ جاتی۔ ایسے موقعوں پر اوتار سنگھ کا دل چاہتا تھا وہ اپنی لٹھیاں اٹھائے اور زیادتی کرنے والے ہندوؤں پر پل پڑے، لیکن مصلحت اور حکمت نے اسے روک دیا۔ اگر وہ کھلے عام مسلمانوں کی حمایت کرتا تو وہ اس کی ماں جی کے گھرانے کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ ان کے تحفظ کے لیے اس کا خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنا ضروری تھا۔ امتحان شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے۔ اوتار سنگھ کے سر سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس بار امتحان اسے بہت بے معنی اور بوجھ لگ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا ان امتحانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دے یا نہ دے، کامیاب ہو یا ناکام، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ امتحان کے بعد جو آزادی کا احساس ہوتا تھا وہ پہلے سے بڑھ کر تھا۔ امتحانوں کے دوران بھی اس کا معمول نہیں بدلا۔ ہفتے میں ایک بار وہ ماسٹر جی کے پاس جاتا اور ان کے ساتھ دن گزارتا۔ ان کی ظاہری حالت اب بھی پہلے جیسی ہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اب ماسٹر جی پر کثرت سے کھانسی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ ان کا دورانیہ بھی زیادہ ہو گیا ہے اور شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ منہ سے خون آنا بھی بڑھ گیا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال اچھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر عام طور پر مکمل طور پر مایوس تو نہیں ہوئے، لیکن ڈاکٹر نے کھل کر کہا صورتحال امید افزا ہرگز نہیں ہے، علاج کے باوجود مرض بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک بار تو اوتار سنگھ کی موجودگی میں ماسٹر جی پر دورہ پڑا۔ اوتار سنگھ سے ان کی تکلیف، ان کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس دوران ماسٹر جی کی سانس اکھڑ رہی تھی، کبھی تو ایسا لگتا سانس ٹوٹ ہی جائے گی۔ وہ دوہرے ہو جاتے تھے۔ جسمانی طور پر وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اس تکلیف کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کا پورا جسم تشنجوی کیفیت میں تھا اور آخر میں ان کے منہ سے جیتا جاگتا خون باہر نکل آیا۔ دورہ تقریباً 25 منٹ جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں ماسٹر جی بے جان ہو کر رہ گئے۔ جس وقت انہیں اس سے نجات ملی تو ان میں آنکھیں کھلی رکھنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد 3 گھنٹے تو ان پر غشی جاری رہی۔ پھر جب وہ اس غشی سے نکلے تو انہیں تھوڑا سا دلیا دیا گیا، تب کہیں وہ بات کرنے کے قابل ہوئے، مگر ان کی آواز تک سے کمزوری آیا تھی۔ تم نے دیکھا بیٹے، انہوں نے اوتار سنگھ سے کہا، یہ حال ہوتا ہے میرا۔ جب بھی دورہ پڑتا ہے تو میں بھگوان سے موت کی پرارتھنا کرنے لگتا ہوں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، حوصلہ رکھیں ماسٹر جی، صرف تمہاری خاطر میں لڑ رہا ہوں، ورنہ تکلیف سے جی چاہتا ہے حوصلہ چھوڑ دوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے
موت میں بڑی راحت ہے۔ ماسٹر جی کی اذیت اور بے بسی نے اوتار سنگھ کو دہلا دیا تھا۔ وہ بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ جب زندگی پوری ہو جائے تو موت راحت ہے، موت نجات ہے، لیکن وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بے بسی یہ تھی، وہ سوچ خود کار تھی، اس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ ماسٹر جی نے اسے چونکا دیا۔ اوتار سنگھ، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ انہوں نے نخیف آواز میں پوچھا۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس کا ذہن ویسے ہی الجھا ہوا تھا۔ کون سا وعدہ ماسٹر جی؟ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا میری چتا کو آگ تم دو گے۔ اس یاد دہانی کے جواب میں کچھ کہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ماسٹر جی کی حالت نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اس نے بڑی ذہنی اذیت میں گزارا۔ وہ دہلی میں ہوتا تو اس کا دل ماسٹر جی میں اٹکا رہتا، اور وہ ماسٹر جی کے پاس ہوتا تو گھر کی فکر لگی رہتی۔ یہی نہیں، اس کے ضمیر پر ایک اور بوجھ آ گیا تھا۔ اب جب کہ وہ کالج نہیں جا رہا تھا تو اسے ماسٹر جی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، بلکہ اصولاً اسے کچھ دن ماسٹر جی کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے، لیکن یہاں تو ایک دن بھی اس کے لیے بھاری ہو جاتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی بے بسی اور تقسیم پر کڑھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا پہرا دینے کا معمول اب بھی جاری تھا، بلکہ اب تو وہ رات بھر کوٹھے پر رہتا تھا، صبح ہوتی تو نیچے آتا۔ اب صبح ناشتے کے بعد وہ دوپہر تک سو لیتا تھا۔ چمن بوا کو اچانک چھوٹا ٹھاکر بہت برا لگنے لگا تھا۔ بہادر علی سے اس رات کی گفتگو کے بعد وہ مسلسل تشویش زدہ اور پریشان رہنے لگی تھیں۔ گلی میں پتنگ لوٹنے والے بچوں کا شور بھی ہوتا تو وہ دہل جاتی اور دروازے پر جا کر باہر کی سنگن لیتی کہ کہیں حملہ آہو تو نہیں ہو گیا۔ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتا کوئی جاسوس، کوئی جلوس گلی میں سے گزرتا تو ان کی حالت خیر ہو جاتی۔ چمن بوا کو اچانک چھوٹا ٹھاکر بہت برا لگنے لگا تھا۔ بہادر علی سے اس رات کی گفتگو کے بعد وہ مسلسل تشویش زدہ اور پریشان رہنے لگی تھیں۔ گلی میں پتنگ لوٹنے والے بچوں کا شور بھی ہوتا تو وہ دہل جاتی اور دروازے پر جا کر باہر کی سنگن لیتی کہ کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتا کوئی جلوس گلی میں داخل ہوتا تو ان کی حالت غیر ہو جاتی، اور اکھنڈ بھارت والوں کا جلوس آتا تو وہ گویا سولی پر ہی لٹک جاتی۔ ایک دن تو ان کا بہت برا حال ہوا۔ دروازے سے ٹکے ٹکے انہیں یوں لگا کہ وہ اب گری اور تب گری۔ ہوا یہ کہ ایک طرف سے مسلمانوں کا جلوس گلی میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے ہندوؤں کا۔ دونوں طرف کے نعرے گھل مل گئے، آوازوں کا حجم اور لہجوں کی تندہی بڑھتی گئی۔ اس سے چیخ و پکار اور آہوزاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ دونوں جلوسوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ اب چمن بوا میں دروازہ کھولنے کی ہمت تو تھی نہیں، بلکہ وہ تو وہاں سے بھاگ کر ہٹ جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے پاؤں تو جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ اچانک اوپر والے زینوں کی طرف سے لپکتے قدموں کی چاپ ابھری، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قدموں کی چاپ بتاتی تھی اترنے والے دو افراد ہیں، اور وہ چھوٹا ٹھاکر اور رگو ہی ہو سکتے تھے۔ پھر گلی میں چھوٹے ٹھاکر کی آواز ابھری، ارے ہٹو، چھوڑو، یہ کیا وحشت ہے۔ چمن بوا کو اندازہ ہو گیا چھوٹا ٹھاکر بیچ بچاؤ کرا رہا ہے۔ چند منٹ میں تصادم تو موقوف ہو گیا، لیکن دونوں طرف کی تند و تیز گفتگو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں میں وحشت تھی، لہجوں میں تیزی اور نفرت۔ شاید اسی لیے چمن بوا کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا، مگر پھر چھوٹے ٹھاکر کی شائستہ آواز ابھری، لہجے میں نرمی اور تحمل تھا۔ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ہمیشہ سے ساتھ رہنے والے، رشتہ داروں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، بے لوث ایک دوسرے کے کام آنے والے، آج تم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہو، جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو۔ لہجے میں ملامت اور شکایت، کچھ ملی جلی آوازیں۔ جلوس نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف نفرتیں بڑھیں گی، دلوں کے فاصلے بڑھیں گے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مزید آوازیں، تم تو اکثریت میں ہو، تمہارا رویہ بڑے بھائی جیسا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بن کر رہے گا پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں چڑھانے کے لیے؟
तो हम इन्हें सबक भी सिखाएंगे। एक तुंद आवाज उभरी, तुम अपनी कहो, तुम कौन हो, इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। एक और तुंद आवाज आई। एक लम्हा ऐसी खामोशी रही जैसे जवाब देने वाला लाजवाब हो गया हो। फिर छोटे ठाकुर की आवाज उभरी, मैं हिंदू हूँ, राजपूत। उसकी आवाज में झिझक थी और लहजे में फख्र। और मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो दिलों की नफरत मिटाने की कोशिश, आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लम्हे का मौक़िफ़। फिर छोटा ठाकुर शायद दूसरे ग्रोह से मुखातिब हुआ, ये बात तो वाकई गलत है। जब तुम्हारे किसी नारे से किसी भाई की दिल आज़ारी होती है तो वो नारा क्यों लगाते हो। ये हमारा अज़्म है, पाकिस्तान बनकर रहेगा, हिंदुस्तान तकसीम ज़रूर होगा। एक कम उम्र जज्बाती आवाज़ आई, ये नहीं होगा, इससे पहले हम तुम्हें मिटा देंगे। हमें जान की परवाह नहीं, पाकिस्तान पर ऐसे ही 100 जाने कुर्बान। छोटे ठाकुर ने फिर मुदाखलत की, अज़्म दिल में होता है, आदमी के अंदर होता है। नारा तो यकीन की कमजोरी की दलील है। अगर तुम्हारा यकीन सच्चा है तो ऐलान मत करो, चैलेंज मत करो। तुम्हारा यकीन सच्चा है तो तुम्हारा ख्याल हकीकत में बदल जाएगा। नारे से फसाद होता है तो नारा मत लगाओ, इन्हें नारा लगाने दो, हम इन्हें ठिकाने लगा देंगे। हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तो शहादत की आरजू करते हैं और हम तुम्हारी आरजू पूरी करना चाहते हैं, तो आ जाओ बस। अचानक छोटे ठाकुर ने गरज कर कहा। उसका लहजा अचानक बदल गया था। मैं तुम्हें बता दूं, हम हिंदू बहुत रवादार हैं, हिंसा के पुजारी हैं। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमें इश्तियार दिलाओगे तो वो पाकिस्तान कम से कम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जिसके तुम ख्वाब देख रहे हो, इसलिए कि तुम मारे जाओगे। कान खोल कर सुन लो, अब इस गली में कोई जुलूस नहीं आएगा, कोई नारा नहीं लगेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सदियों से भाइयों की तरह रह रहे हैं, मैं यहाँ की फिजा खराब नहीं होने दूंगा। उसने लाठी जोर से जमीन पर मारी। और ये बात मैं कह रहा हूँ, जिसे इख्तलाफ हो वो मुकाबले पर आ जाए। तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस गली में सिर्फ अमन और मोहब्बत देखना चाहता हूँ। वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर आवाज़ों से लगा दोनों गुरोह मुंतशिर हो गए हैं। गली में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जीने पर ऊपर जाते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। छमन बुआ भी लरसती टांगों के साथ दरवाजे से हट आई। इस लम्हे से छोटा ठाकुर उन्हें बुरा लगने लगा। आखिर में उसने मुसलमानों को कितनी नफरत और हकारत से मुखातिब किया था। उसने कहा, कितने फ़ख्र से खुद को हिंदू और राजपूत, हिंदुओं की रवादारी और अमन पसंदी की तारीफ की। उसने खुल्लम खुल्ला अपने मुतासब होने का सबूत दिया। इसने वाज़े तौर पर जानिबदारी बरती थी और अंदरूने खाना वो बड़ी बेगम का बेटा बना बैठा था। इसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह पर राम राम। परेशान और खौफजदा तो वो थी ही। इस सदमे के नतीजे में इन्हें बैठे बैठे बुड़बुड़ाने, खुद कलामी करने की आदत हो गई। वजह यह भी थी कि वह छोटे ठाकुर से भी खौफजदा थी और इसका इजहार भी नहीं कर सकती थी। खौफ से बड़ी बात यह थी कि इनका एतबार उस पर से उठ गया था। वो समझती थी किसी दिन वो खुद ही बगली दरवाजे से घर में घुस आएगा और सबको काट कर रख देगा। इस वहम से दिन भर वो उस दरवाजे को देखती कि अपनी तरफ से बंद है या नहीं। रात को सोने से पहले खास तौर पर उस दरवाजे को देखती। बुड़बुड़ाने का मामूल ऐसा था कि वो कोई भी काम करते हुए बुड़बुड़ाना शुरू कर देती और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या बुड़बुड़ा रही हैं। उस रोज भी बुड़बुड़ा रही थी, मोए काफिर तो होते ही मुनाफिक हैं। ये बात करीब बैठी हुई नूर बानो ने सुन ली। ये आप किसकी बात कर रही हैं? छमन बुआ ने चौंक कर उसे देखा। मैं कब बात कर रही हूँ? उन्होंने कहा। मैं तो चुप बैठी हूँ। कमाल है बुआ, आप बोल रही हैं और बोलने से इनकारी भी हैं। बताइए ना, किसके बारे में बात कर रही थी आप? छमन बुआ ने गौर से इसे देखा। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन इसके चेहरे पर संजीदगी थी, गहरी संजीदगी। वैसे भी नूर बानो ना मजाक करती थी और ना ही कभी झूठ बोलती थी। वो परेशान हो गई। क्या सचमुच वो ऐसे बोल रही थी कि इन्हें खुद भी इल्म नहीं था? ये तो बड़ी ही परेशानी की बात है। क्या दिमाग चल गया है मेरा? अरे अभी तो मैं 60 की भी नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, मैं क्या कह रही थी? आपको नहीं मालूम कि मुझसे पूछ रही हैं? मुझे वाकई नहीं मालूम। नूर बानो ने चंद लम्हे
इन्हें तोलने वाली निगाहों से देखा, फिर इनकी बात दोहरा दी। चमन बुआ की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कह रही थी मैं, इन्हें यकीन होने लगा वो सठिया रही हैं। जी हाँ, यही कह रही थी आप। अब ये बताइए किसके बारे में कह रही थी? चमन बुआ सिर्फ एक लम्हे को हिचकिचाई। अरे वही छोटा ठाकुर, और किसके बारे में कहूंगी? उन्होंने झुंझुला कर कहा। छोटे ठाकुर ने ऐसा क्या कर दिया? नूरबानो की दिलचस्पी और बढ़ गई। चमन बुआ ने सब कुछ उसे बता दिया। मैं तो पहले ही कहती हूँ ये बात, नूरबानो ने कहा, लेकिन अम्मा तो सचमुच इसे अपना बेटा समझती हैं। नूरबानो से वो बात हूरबानो और फिर गुलनार तक पहुंची। हूरबानो ये सुनकर बहुत तिल मिलाई, लेकिन चमन बुआ ने जो बात अपने कानों से सुनी थी, इसके पास उसका तोड़ नहीं था। इस तरह ये बात सरफराज बेगम तक भी पहुंच गई। कई दिन से वो देख रही थी कि लड़कियां सर जोड़े बैठे सरगोशियों में गुफ्तगू करती रहती हैं। इनके अंदाज से पता लगता था कि बहस कर रही हैं। कोई ऐसा मुतनाज़ा मामला था जिस पर वो मुत्तफिक नहीं थी। इनके इस्तफसार पर नूरबानो ने उन्हें वो बात बता दी। सरफराज बेगम तो दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गईं। अम्मा, दिल छोटा ना करें, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। नूरबानो ने बड़े खुलूस से इन्हें दिलासा दिया। बस अंदर के दुश्मन से होशियार रहना ज़रूरी है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अंदर के दुश्मन का पता चल गया। बस चुप रहो तुम। सरफराज बेगम ने उसे इस तरह डांटा कि वो दहल कर रह गई। इससे पहले अम्मा ने कभी ऐसे दुरुस्त लहजे में बात नहीं की थी। कुछ देर खामोशी रही। तीनों लड़कियां सहमी हुई थीं। अम्मा की बरहमी इनकी समझ से बाहर थी। सरफराज बेगम सोच रही थी इन्हें क्या बताएं, किस तरह से समझाएं। वो जानती थी कि नूरबानो शुरू ही से छोटे ठाकुर से चिढ़ती है, उसे जिद भी नहीं दिलाना चाहती थी, मगर समझाना भी जरूरी था। चुनाचा उन्होंने नर्म लहजे में कहा, देखो तुम लोग अभी छोटी हो, दुनिया का तुम्हें कुछ पता नहीं, और मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं आदमी को पहचानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जो कुछ मैं तुमसे कहूँ वो तुम्हें हमेशा याद रहे, इसे कभी भूलना नहीं। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम। तीनों लड़कियां और दहल गईं। अम्मा ने पहले कभी उन्हें कसम नहीं दी थी, वो तो इसके सख्त खिलाफ थीं। आप कहें अम्मा, हम याद रखेंगे। हूरबानो बोली, छोटे ठाकुर से तुम्हें अल्लाह वास्ते का बैर है। मैं जब भी तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तो ये नूरबानो तावीलें लाने लगती है, इसकी अच्छाई को बुराई में बदल देती है। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मगर तुम खुद बेवकूफ़ हो। आज मैं तुम्हें वो कुछ नहीं बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तुम इसमें भी बदनीयती तलाश कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। इसे मेरी वसीयत समझ लो। इन अल्फाज पर तीनों लड़कियां थर्रा कर रह गईं, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। छोटे ठाकुर के बारे में जिसका जो गुमान है, बेशक वो उस पर कायम रहे, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, हमेशा इस पर वैसा ही एतबार करना जैसा मुझ पर करती हो, और उसे वैसा ही वही ख्वाह समझना जैसा बहादुर अली को समझती हो। छोटे ठाकुर से तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी वैसी ही हिफाजत करेगा जैसे बहनों के भाई करते हैं। इससे कभी नहीं डरना, और इससे बढ़कर एतबार किसी पर ना करना, समझ गई? मगर अम्मा, नूरबानो ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी कसम दी है, आगे तुम जानो। ये कहकर सरफराज बेगम उठ गईं। इसके बाद उन्होंने चमन बुआ की खबर ली। बुआ, तुमने तो हद ही कर दी। ऐसे हालात में तुम बच्चियों को इनके हमदर्द से बरगज़श्ता कर रही हो, इन्हें बदगुमानी में मुब्तला कर रही हो। अरे बच्चियों को तो इन हालात का पता ही नहीं चलना चाहिए था, और तुमने इन्हें घर के आदमी से ही खौफजदा कर दिया। चमन बुआ के समझ में कुछ नहीं आया। आप किसकी बात कर रही हैं बड़ी बेगम? उन्होंने सहम कर पूछा। मैं छोटे ठाकुर की बात कर रही हूँ बुआ। मैंने तो बच्चों को कुछ भी नहीं बताया। वो तो उन्होंने मुझे बुड़बुड़ाते हुए सुन लिया, फिर मुझे खोलना पड़ा। जो हुआ सो हुआ। अब आइंदा तुम छोटे ठाकुर के बारे में बच्चों से कभी बात नहीं करना, ये मेरा हुक्म है। चमन बुआ इनके सामने दम नहीं मार सकी। पहली बार बड़ी बेगम ने उनसे इस तरह की बात की थी, लेकिन छोटे ठाकुर की ये हिमायत इनके हलक से नहीं उतरी। मौका पाते ही उन्होंने इस सिलसिले में बहादुर अली से बात की। उन्होंने बहादुर अली को सब कुछ बताया और फिर बोली, मुझे तो लगता है छोटे ठाकुर ने बड़ी बेगम पर कोई जादू कर दिया है।
جہالت کی باتیں مت کرو۔ بہادر علی نے الٹا انہیں ڈانٹ دیا۔ جانتی بھی ہو چھوٹا ٹھاکر اس گھر اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دیتا ہے۔ چھمن بوا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں، اور بڑی بیگم کو بھی یہ بات معلوم ہے، تو پھر وہ اس دن گلی میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ چھمن بوا نے اچنبھے سے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہی ہے، اسے ہم سب کی حفاظت کی فکر ہے۔ بہادر علی نے بے حد یقین سے کہا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہماری خاطر ہندوؤں میں اپنا اعتبار قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہندو اسے ہمارا ہمنوا اور محافظ سمجھے۔ ایسا ہوا تو اس کا کام اور مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ منافقت تو ہوئی نا؟ چھمن بوا نے تنک کر کہا، یہ منافقت نہیں، اسے مصلحت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ سیاست کہلاتی ہے۔ اور یاد کرو، اس دن کے بعد سے ہندوؤں کے جلوس تو رک گئے نا، اور مسلمانوں کے جلوس اب بھی نکلتے ہیں۔ چھوٹے ٹھاکر نے انہیں تو کبھی نہیں ٹوکا، گلی کا فساد تو بہرحال رک گیا نا۔ چھمن بوا نے ذہن پر زور دیا۔ بہادر علی کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ جس روز چھوٹے ٹھاکر نے دونوں جلوسوں کے شرکا کو سختی سے ڈانٹا تھا اور ہندوؤں کی خاص طور پر حمایت کی تھی، اس دن کے بعد سے ہندوؤں کا کوئی جلوس گلی میں داخل نہیں ہوا تھا، مگر مسلمان نہیں رکے تھے، اور چھوٹا ٹھاکر بھی اس دن سے جلوس کو روکنے کے لیے نیچے نہیں اترا تھا۔ اس رات چھمن بوا نہیں سوئیں۔ آدھی رات کو وہ دبے پاؤں باہر آئیں۔ انہوں نے دیکھا چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر ٹہل رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی، ساتھ ہی انہیں افسوس ہوا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ گناہ گار ہوئیں۔ اب وہ اس طرح اس کا کفارہ ادا کر سکتی تھیں کہ لڑکیوں کو حقیقت بتا دیں، لیکن اس کی انہیں ہمت نہیں ہوئی۔ بڑی بیگم نے سختی سے انہیں حکم دیا تھا، وہ لڑکیوں سے چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔ وہ دل پر بوجھ لیے پھرتی رہیں۔ اوتار سنگھ مطالعہ کرنے کا عادی تھا، لیکن ان دنوں اس کے لیے کچھ پڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایسے میں اچانک اسے عربی کا خیال آ گیا۔ اس نے پرانی کاپیاں اٹھائیں اور عربی کو تازہ کرنے لگا۔ آخری دنوں میں مولوی صاحب نے اسے عربی میں کئی کہانیاں لکھ کر دی تھیں، وہ انہیں بھی پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ان کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کیے ہوئے اردو ترجمے کو عربی میں منتقل کیا اور اس کا موازنہ مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کہانیوں سے کیا۔ اس مشق سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اس کی عربی کی استعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اس معاملے میں اس کی خود اعتمادی بھی بڑھ گئی۔ اس معمول سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اس میں اس کا دل لگتا تھا، اس لیے اسے خوشی بھی ہوئی، ورنہ مطالعے میں دل نہ لگنے کے نتیجے میں اس کے لیے وقت گزارنا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اعصابی تناؤ کا شکار رہنے لگا تھا۔ اس خوشی نے اس تناؤ کو کم کر دیا۔ ماسٹر جی کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ان کے گھر گیا، ان کے بیٹوں سے بات کی۔ اس نے انہیں یہاں تک بتا دیا کسی بھی وقت انہیں ماسٹر جی کی طرف سے کوئی بری خبر مل سکتی ہے، لیکن یہ سن کر بھی ان کے دل نہیں پسیجے۔ انہوں نے پہلے ہی کی طرح اسے ٹرخایا۔ ان کی اس بے حسی نے اسے بہت دکھی کر دیا۔ ملک کی صورتحال بھی اور ابتر ہو گئی تھی۔ مارچ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔ اس تقرری پر کانگریس میں خوشی کے شادیانے بجے۔ وجہ یہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو سے ماؤنٹ بیٹن کے قریبی تعلقات تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں وہ تعلقات کانگریس کے کام آئے۔ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی تشکیل کے معاملے میں جانبداری سے کام لے کر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ بہت سے ایسے علاقے جنہیں اصولاً پاکستان میں شامل ہونا تھا، پاکستان میں شامل نہ ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ بہرحال جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے چارج سنبھالا، پورا ہندوستان ایک طرف فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں خانہ جنگی میں مبتلا تھا۔ اس صورتحال میں مسئلے کا واحد حل تقسیم ہند، یعنی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام ناگزیر ہو چکا تھا۔ 3 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے اپنا منصوبہ پیش کیا، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کا نام دیا گیا۔ اس پلان میں 15 اگست کو اقتدار کی منتقلی کا دن قرار دیا گیا۔ ایک رات اوتار سنگھ گلی میں پہرا دے رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب
का वक्त था कि वो ताज़ा दम था। उसने इसलिए आराम से टहल रहा था। टहलते टहलते वो दीवार के पास रुका और गली में झांकने लगा। वो पूरे चांद की रात थी और पूरी गली चांदनी में नहाई हुई थी। अचानक उसने दो अफराद को गली में दाखिल होते देखा। दोनों नौजवान लड़के थे। उनमें से एक इसे जाना पहचाना लग रहा था। वो इन्हें गौर से देखता रहा। वो करीब आए तो इसने पहचान लिया। जो इसे जाना पहचाना लग रहा था वो इसका क्लास फेलो रामगोपाल था। अरे रामगोपाल, तुम यहाँ? उसने बेसाख्ता इसे पुकारा। दोनों लड़कों ने सर उठाकर इसे देखा। वो उस वक्त ऐन कोठे के नीचे से गुजर रहे थे। रामगोपाल ने इसे देखा। इसकी आंखों में चमक नजर आई। ओह अवतार सिंह, नमस्कार, इसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। अवतार सिंह ने जवाब में इसे नमस्कार नहीं कहा। कैसे हो राम? ठीक हूँ, हमेशा की तरह। रामगोपाल बोला। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ। इतनी रात को कोठे पर क्या कर रहे हो? पढ़ रहा था। बैठे बैठे टांगे ईंट गईं तो सोचा टहल लूं। पढ़ाई और इम्तिहान से फारिग होने के फौरन बाद। राम के लहजे में मुसर्रत थी। फिर वो मुस्कुराया। हाँ भाई, मैं भूल गया था, तुम तो पूरा साल पढ़ने वालों में से हो। मगर फिर उसके तेवर बदले। चौकीदारी तो नहीं कर रहे हो? उसके लहजे में इश्तबा था। चौकीदारी? कैसी और किसकी? अवतार सिंह ने बेपरवाही से कहा। कोई खतरा हो तो चौकीदारी भी की जाए। राम गोपाल शैतानियत भरे लहजे में हंसा। ठीक कहते हो, तुम्हें तो कोई खतरा नहीं। मेरी छोड़ो, अपनी कहो। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था। इतनी रात को तुम्हें इस तरह नहीं घूमना चाहिए। राम गोपाल फिर शैतानियत से हंसा। मैं कोई मुसला तो नहीं हूँ कि मुझे कोई खतरा लाहक हो। उसने जहरीले लहजे में कहा। ठीक कहते हो, उन बेचारों ने तो कभी किसी हिंदू पर हमला नहीं किया। ये काम बुज़दिलों के बस का नहीं होता अवतार सिंह। ये तो हम जैसे बहादुर ही कर सकते हैं। अकेले और निहत्थे आदमी को घेर कर 10 आदमी मारें तो ये तुम्हारे नजदीक बहादुरी है? मैं तो इसे बुज़दिली कहता हूँ। वक्त करीब है अवतार सिंह, अनकरीब तुम हमारी बहादुरी भी देख लोगे। बहादुरों की खातिर मदारत के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ, अवतार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता। ख्वामख्वाह किसी की नींद खराब करें। कभी मुनासिब वक्त पर आना। ठाकुरों की तवाज़ो भी देख लेना। उसका लहजा जुमानी था। जरूर, अब तो मैंने घर देख लिया है तुम्हारा। राम गोपाल ने ठिठाई से कहा। किसी दिन आऊंगा, अब चलता हूँ। वो चले गए। अवतार सिंह इन्हें जाते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि वो गली से निकल गए। अवतार सिंह तशवीश में मुब्तला हो गया। राम गोपाल का यहाँ नजर आना खालियत अलग था। ये नामुमकिन नहीं था कि वो यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आया हो। लेकिन ये बात भी कम खतरनाक नहीं थी कि इसका कोई दोस्त यहाँ रहता है। उस रोज अवतार सिंह सो रहा था। रघु ने इसे उठा दिया। ये एक गैर मामूली बात थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अवतार सिंह हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या बात है रघु, खैरियत तो है ना? रघु हाथ जोड़े खड़ा था। क्षमा कर दे मालिक, मजबूरी थी, वरना आपको कभी नहीं जगाता। मैं पूछ रहा हूँ, बात क्या है? रात भर का जागा हुआ अवतार सिंह झुंझुला गया। रघु और घबरा गया। मालिक, डाकिया आया है तो खत लाया होगा। खत नहीं मालिक, तार है। कहता है 10 दस्तखत भी करने हैं। अवतार सिंह की नींद हवा हो गई। वो उठा और दीने की तरफ लपका। इसे तो अब कोई खत लिखने वाला था ही नहीं। तार तो वैसे भी खतरनाक है। इसकी समझ में आ गया ये अच्छी खबर नहीं है, और वो जानता था तार शिमले से आया है। डाकिये ने इससे दस्तखत लिए और लिफाफा इसे दिया। इसने वहीं खड़े होकर लिफाफा चाक किया और तार निकाल कर पढ़ा। वो ज़हनी तौर पर इसके लिए पहले ही तैयार हो चुका था। इसके बावजूद इसे शौक लगा। रात मास्टर जी का इंतकाल हो गया था। इसे फौरी तौर पर शिमला जाना था। अवतार दिन का जहन सनसना रहा था। जिंदगी की अजियत को मौत के सुकून ने निगल लिया था। अजियत उठाने वाले मास्टर जी को शांति मिल गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से ऊपर आया। रंजना इसे देखकर घबरा गई। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। क्या हुआ मालिक? मास्टर जी। अपनी आवाज़ इसे खुद भी अजनबी लगी। मास्टर जी का देहांत हो गया है। हाय राम। अवतार सिंह के सनसनाते जहन में कोई ख्याल नहीं था। वो कुछ सोचने के काबिल नहीं था। अचानक इसे मास्टर जी की ख्वाहिश याद आई। मास्टर जी बार बार इसे कहते थे, बार बार वादा लेते थे। अवतार सिंह,
میری چتا کو آگ تم دکھانا۔ اسے ماسٹر جی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس سے یہی کہہ رہے تھے۔ وہ خیال اسے یک لخت شوق سے باہر لے آیا۔ ارے اسے تو بہت کچھ کرنا ہے، کئی ذمہ داریاں نبھانی ہیں اسے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اس پر اسے ماسٹر جی کے وارث، ان کے بچوں کا خیال آیا۔ ان لوگوں نے کبھی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ بار بار ان کے پاس جا کر ان کی خوشامد کرتا تھا۔ کم از کم ایک بار ان میں سے کوئی ماسٹر جی کے پاس چلا چلے، صرف ماسٹر جی کی خوشی کے لیے۔ ان کا یہ کرب تو کم ہو جائے گا کہ ان کے اپنے بیٹوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ اسے ٹالتے رہے۔ وہ ان سے اتنا نالا ہوا کہ اس نے آئندہ ان کے پاس نہ جانے کا عہد کر لیا۔ لیکن اب صورتحال اور تھی۔ وہ کتنے ہی برے سہی، بہرحال وہ یتیم ہوئے تھے۔ ان کا باپ مرا تھا تو اب اسے ان کی اطلاع بھی دینی تھی۔ تار تنہا مجھے نہیں، انہیں بھی بھیجا گیا ہوگا۔ اس نے سوچا، میں نے سینیٹوریم والوں کو تاکید کی تھی کہ جو اطلاع مجھے دیں مجھ سے پہلے ان کے گھر والوں کو دیں، تو یہ ممکن نہیں کہ انہیں اطلاع نہ ہو۔ کچھ بھی ہو، یہ اس کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ ضمیر نے اسے ملامت کی۔ ماسٹر جی کے بیٹے ان کے روحانی بھائی ہیں، کیا وہ ان کے دکھ میں شریک نہیں ہوگا؟ انہیں سینے سے لگا کر دلاسا نہیں دے گا؟ ایک نئے عزم سے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ رگھو، رات کو میں نہیں آ سکوں گا، اس نے رگھو سے کہا، لیکن جلد سے جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں مالک؟ رگھو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوتار سنگھ نے تڑپ کر کہا، تم میرے ساتھ چلے گئے تو گھر کا خیال کون رکھے گا؟ رگھو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ لیکن مالک، لیکن کچھ نہیں، رات کو میری جگہ تمہیں پہرا دینا ہوگا، چوکس رہنا، جان چلی جائے پر نیچے والوں پر آنچ نہ آئے۔ اب بات رگھو کی سمجھ میں آئی۔ آپ کے حکم پر سب قربان ہے مالک، آپ چنتا نہ کریں، میں چلتا ہوں، اوتار سنگھ نے بیگ کاندھے پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ ماسٹر جی کے گھر گیا۔ دروازہ ماسٹر جی کی بڑی بہو نے کھولا۔ اوتار سنگھ کو دیکھ کر ایک لمحے کو وہ جھجکی، پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا۔ آپ کو پتہ ہے؟ جی، ابھی کچھ دیر پہلے تار آیا تھا مجھے۔ تار یہاں بھی آیا تھا۔ بھگوان نے بڑی دیا کی بابو جی پر۔ ابھی تک اوتار سنگھ کو اندر آنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ وہ تو دیا کرتا ہے پر بندے تو اپنا فرض بھی پورا نہیں کرتے، اس نے تلخ لہجے میں کہا، پھر بولا، کسی کو بلا دینا، میں شملہ جانے کے لیے آیا ہوں، گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے بچوں کے سوا۔ کیوں؟ ہریا بھیا کی تو اسکول کی چھٹیاں ہوں گی، وہ تو بھیا شہر سے باہر گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، تو بدری بھیا رات کی ڈیوٹی کر کے آئے ہوں گے، انہیں جگا دیں، کل سے ان کی دن کی ڈیوٹی لگی ہے۔ اوتار سنگھ نے ایسی بے حسی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے بڑی ہی شدت سے غصہ آیا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے تو تار کس نے پڑھا؟ اسے ماسٹر جی کی موت کا پتہ کیسے چلا اور وہ اسے اندر کیوں نہیں بلا رہی ہے؟ اس لیے نہ کہ وہ اندر جائے گا تو اسے مردوں کی موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا بھابھی، میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ جل پان تو کرتے جاؤ بھیا، اس نے پلٹ کر غصے سے اس عورت کو دیکھا۔ جہاں کریا کرم کا معاملہ ہو وہاں جل پان کسے یاد رہتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور واپس چل دیا۔ گھر میں عید کا سا سما تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے روز چھوٹے ٹھاکر کے لیے سیا جانے والا آخری کرتا بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد استری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب 1 درجن جوڑوں پر استری کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ کوئلوں کی استری تھی اور استری کرنے والی سرفراز بیگم، جو یہ اہتمام چھوٹے ٹھاکر کے لیے کر رہی تھی، ایک سلوٹ دور کی جا رہی تھی۔ سرفراز بیگم خوش بھی تھی اور بیتاب بھی۔ ان کا حال بچوں جیسا تھا۔ ان کا جی چاہتا تھا جلد سے جلد اوپر چلی جائیں اور چھوٹے ٹھاکر کو یہ جوڑے دے دیں۔ اس کے بعد ان کے چہرے پر جو غیر معمولی خوشی دیکھنا ان کی خواہش تھی، اس روز سرفراز بیگم نے کھانے میں بالکل دلچسپی نہیں لی۔ یہ کام انہوں نے چھمن بوا کے سپرد کر دیا اور خود استری کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ایک کرتا استری کرتی تو اس کے بعد وہ اسے خس کے عطر میں بساتی اور پھر کرتا تہہ کر کے رکھ دیتی۔ لڑکیوں میں نور بانو تو ان کی اس کیفیت پہ جل کڑ رہی تھی۔ حور بانو اور گلناز بار بار ماں کو تعاون کی پیشکش کرتی۔ اماں، آپ تھک گئی ہوں گی، لائیں 1 کرتا میں استری کر دوں۔ لو، اس میں تھکن کیسی، میرے لیے تو یہ خوش کرنے والا کام ہے، اور 1 جوڑا استری کرنے میں لگتا ہی کیا ہے؟
सरफराज बेगम कहती, लेकिन ये बस कहने की बात थी। कल्फ लगे कपड़े पर इस्त्री करने में वक्त लगता है। बहरहाल सरफराज बेगम ने 2 बेटियों को एक एक कुर्ता काटने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन वो किसी को इस्त्री करने की सादत देने के मूड में नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा। दोपहर हो गई, अम्मा चलें खाना खा लें। नूर बानो ने कहा, तुम लोग खा लो, मैं तो काम ख़त्म करके ही खाऊंगी। अरे अम्मा, ऐसा भी क्या, और काम तो बहुत बाकी है। नूर बानो तुनक कर बोली, बहुत कहाँ, बस 2 जोड़े ही तो रह गए हैं। जिस तरह से आप कर रही हैं, इन 2 जोड़ों में 2 घंटे तो लगेंगे ही। घर का असूल था कि दस्तरखान पर सब लोग साथ ही बैठते थे। सरफराज बेगम कहती थीं कि जो दस्तरखान पर नहीं बैठेगा, इसे बाद में खाना नहीं मिलेगा। उन्हें ख्याल आया कि वो खुद अपना असूल तोड़कर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रही। इन्हें खुद भी अपने असूल पर अमल करना होगा, और इसके बावजूद ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आइंदा कभी बच्चियां भी यही कर सकती हैं। चुनाचा वो उठकर खड़ी हुई, चलो भाई, पहले दस्तरखान लगाओ, खाना खा लें। मगर खाना भी उन्होंने बेदिली से खाया। दिल तो उनका इस्त्री में अटका हुआ था। बच्चियों ने ये बात महसूस कर ली। अम्मा, ठीक से खाना खाएं। नूर बानो ने उन्हें टोका। खा तो रही हूँ। खाने के बाद दोबारा इस्त्री करने में फिर मसरूफ़ हो गईं। वो आखिरी जोड़ा इस्त्री कर रही थी कि ऊपर से रंजना आ गई। ये क्या कर रही हैं बड़ी बेगम? छोटे ठाकुर के लिए नए कपड़े सिए हैं, अब इस्त्री कर रही हूँ। छोटा ठाकुर तो घर में ही है ना? नहीं बड़ी बेगम, वो तो शिमला गए हैं। सरफराज बेगम का माथा ठनका। ये हफ्ते का दिन नहीं, छोटा ठाकुर तो हफ्ते के दिन वहाँ जाता है। फिर आज क्यों? खैरियत? उन्होंने पूछा। मास्टर जी का देहांत हो गया बड़ी बेगम। ओह, सरफराज बेगम के मुंह से बेइख्तियार निकला। तो वो वापस कब आएगा? उनका इस्त्री करना अब भी नहीं रुका था। कह रहे थे कल सुबह तक आ जाएंगे, मास्टर जी का अंतिम संस्कार करके। क्रियाक्रम तो यहाँ दिल्ली में ही होगा ना? नहीं बड़ी बेगम, वहीं होगा, शिमला में। अरे क्यों? सरफराज बेगम के लहजे में हैरत थी। इनके बच्चे तो यहाँ हैं, दिल्ली में, वो जाएंगे वहाँ? जिंदगी में तो कभी गए नहीं। वो कहाँ जाने वाले हैं बड़ी बेगम? मास्टर जी ने छोटे ठाकुर से वचन लिया था कि इनकी चिता को आग वही देंगे। हाय अल्लाह, बेटों के होते हुए। जी बड़ी बेगम, मास्टर जी ने कहा था इनके बेटे आए और मौजूद हों तो भी इनकी चिता को आग छोटे ठाकुर ही देंगे। रंजना बोली, मगर बड़ी बेगम, इनके बच्चे तो इतने मूर्ख हैं, मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। ठीक कहती हो, ऐसे नाखल्फ बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, बड़ी बेगम ने फिर कहा। फिर आखिरी कुर्ते पर इतर लगाया और इसे तय करने लगी। सुबह तो आ जाएगा ना छोटा ठाकुर? इनके लहजे में बच्चों की सी बेताबी थी। कहा तो यही है बड़ी बेगम, अब वो वहाँ रुकेंगे क्यों? रंजना ने कहा। फिर हैरत से तमाम जोड़ों को देखा। ये इतने सारे कपड़े, ये सब आपने छोटे ठाकुर के लिए सिए हैं? इतने सारे कहाँ हैं? सिर्फ 12 जोड़े हैं, सरफराज बेगम ने सादगी से कहा। इतनों ही की फरमाइश की थी उसने, छोटे ठाकुर ने खुद कहा था। रंजना हैरान थी। हाँ, इसे बहुत अच्छा लगा था ये लिबास, सरफराज बेगम ने कहा। अब ये कपड़े मैं ट्रंक में रख दूं, कल वो आएगा तो इसे दूंगी। अवतार सिंह जी मास्टर जी के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। मरने के बाद इनके चेहरे पर बेपनाह सुकून था। आंखें बंद थीं, उन्हें देखकर लगता था वो मरे नहीं, बस गहरी नींद सो गए हैं। तो ये होती है मौत, अवतार सिंह ने सोचा, और ज़िंदगी के साथ कितने बिखेरे होते हैं। गम रोज़गार, गम जाना, गुजरे हुए दिनों के पछतावे, आज की मसरूफियत और आने वाले कल की फ़िक्र, न मिलने वाली मोहब्बतों का दुख, लोगों से शिकायतें। कितनी भारी चीज़ है ज़िंदगी। फिर भी आदमी मौत से डरता है, घबराता है, ज़िंदगी से चिमटे रहना चाहता है, बीमारी की बदतरीन अजियत उठाकर भी जीना चाहता है। नहीं समझता कि मौत में ही सुकून है, निजात है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मौत के बाद, मौत के पहले मरहले में इसकी समझ में ये बात आ जाती है, मौत हर दुख से निजात का नाम है। तभी तो मरने के बाद आदमी के चेहरे पर इतना सुकून होता है। मास्टर जी के चेहरे पर कोई तासुफ नहीं। इसका मतलब है उन्होंने बाहें फैलाकर मौत का इस्तकबाल किया होगा। इनके बच्चे नहीं आए? डॉक्टर ब्राउन की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। अवतार सिंह ने सर उठाकर खाली खाली नज़रों से डॉक्टर को देखा।
وہ اپنے خیالوں میں ایسا گم تھا، اس نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی۔ کیا کہا آپ نے؟ ان کے بچے آج بھی نہیں آئے؟ ڈاکٹر نے دہرایا۔ سب مصروف ہیں، گھر پر کوئی نہیں تھا، چھوٹے بچوں اور عورتوں کے سوا۔ ان کا انتظار کرو گے؟ اوتار سنگھ کے نزدیک وہ بڑی ذمہ داری تھی، وہ کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کندھے جھٹک دیے۔ مردہ خانے میں لاش 10 دن بھی محفوظ رہ سکتی ہے، وہ بولا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے گھر سے کوئی آئے گا۔ وہ آنے والے ہوتے تو آپ سے پہلے آ چکے ہوتے۔ دوسری بات، ان کی وصیت ہے۔ یہاں انہوں نے ہر ڈاکٹر، ہر نرس، ہر وارڈ بوائے سے یہی کہا کہ ان کی آخری رسومات یہیں ہوں گی، اور یہ کہ ان کے بیٹے موجود ہوں یا نہ ہوں، ان کی چتا کو آگ آپ دیں گے۔ اوتار سنگھ کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ تو ٹھیک ہے، میں تیاری کراتا ہوں، اس کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ وہ چلا آیا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک خیال آیا، اوپر والا جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تو ان کے بیٹوں کے دل میں یہاں آنے کا خیال ڈال دیتا، وہ آ جاتے، لیکن کیا ان کی موجودگی میں وہ ماسٹر جی کی وصیت پر عمل کر پاتا؟ وہ یہی سوچتا کہ ماسٹر جی کی چتا کو آگ دکھانے کا اصل حق ان کے بیٹوں کا ہے۔ وہ تو بڑی آزمائش میں پڑ جاتا۔ اس کے لیے اس وقت حتمی طور پر یہ سوچنا مشکل تھا کہ اس صورتحال میں وہ کیا کرتا۔ بہرحال وہ جو بھی کرتا، اس کے نتیجے میں عمر بھر کے لیے اس کے ضمیر پر بوجھ آ جاتا۔ اگر ماسٹر جی کی چتا ان کے بیٹے جلاتے تو وہ عمر بھر یہ سوچ کر کڑھتا کہ اس نے ماسٹر جی کی آخری خواہش پوری نہیں کی، ان کے آخری حکم کی تعمیل نہیں کی، اور اگر چتا وہ جلاتا تو اسے عمر بھر یہ پھانس چبھتی رہتی کہ اس نے ماسٹر جی کے بیٹوں سے ان کا حق چھینا ہے، انہیں ان کے حق سے محروم کیا ہے۔ واقعی اوپر والے کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ ماسٹر جی کی آخری رسومات ادا ہوتے ہوتے 10 بج جائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ وہ رات کو ہی واپسی کے لیے نکل سکے گا یا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر معلومات کی تو پتہ چلا آخری گاڑی 12 بجے روانہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ ہر کام وقت پر ہو جائے اور وہ رات کو ہی دہلی کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسے گھر کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ تمام کام آسانی سے ہو گئے۔ 9:15 بجے ماسٹر جی کی ارتھی شمشان گھاٹ لے جانے کے لیے اٹھائی گئی۔ اپنے کاندھے پر ارتھی اٹھاتے ہوئے اوتار سنگھ کو یاد آیا وہ ماسٹر جی کو ان کے گھر سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ہی اپنے گھر لایا تھا، اور آج وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں ان کے آخری سفر پر لے جا رہا ہے۔ شمشان گھاٹ تک کے سفر میں وہ ماسٹر جی کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو دہراتا رہا۔ کیسے وہ اسے پڑھاتے تھے، کیسے وہ ان سے سوال کرتا تھا، ٹیڑھے سوالوں پر وہ کیسے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہیں بڑے ٹھاکر ان سے بات پرس نہ کریں، کیسے وہ اس طرح کے سوالوں سے بچتے تھے، اور کیسے اس کے اصرار پر وہ ان سے وعدہ لیتے تھے کہ وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گا۔ تب وہ اپنی رائے دیتے تھے۔ پھر ان کی بیماری کا عرصہ، ان کا سینیٹوریم آنا، یہاں اس کا آنا، ان سے باتیں کرنا، ایک ایک لمحہ اسے یاد آتا رہا۔ اس کی آنکھیں خشک رہیں، لیکن سینے پر جیسے کوئی بہت بھاری پتھر آ گرا۔ اس بوجھ سے اسے سانس لینا دشوار محسوس ہونے لگا۔ پھر آخری مرحلہ آ گیا۔ ماسٹر جی کی چتا تیار کر دی گئی تھی۔ آگ دکھانے کے لیے جلتی ہوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس لمحے اسے خیال آیا، اس نے اتنی موتیں دیکھیں، لیکن اس مرحلے سے وہ پہلی بار گزر رہا ہے۔ یہ کام تو وہ اپنے پتا جی کے لیے بھی نہیں کر سکا، موقع ہی نہیں ملا اسے۔ وہ تو اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کر آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ تو خود ہی ریت میں دفن ہو گئے ہوں گے، وہ بھی، اور چاچا جمال دین بھی، اور ویر جی بھی، مولوی صاحب بھی۔ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اپنی جان بچا کر بھاگ آیا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اسے ایسا لگا اس کے سینے پر رکھا ہوا پتھر پگھل رہا ہے۔ کوئی چیز وہاں سے حرکت کر کے اس کے حلق کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے ماسٹر جی کی چتا کو آگ دی۔ اس نے سوچا، چلو کوئی ایک ذمہ داری پوری کرنے کا موقع تو ملا مجھے۔ اس وقت رات کے ٹھیک 10 بجے تھے۔ عین اس وقت دہلی میں لوگوں کے سونے کا وقت تھا۔ رگھو نے چھوٹے ٹھاکر کی لاٹھی کو یوں چھوا جیسے کوئی وہ بہت ہی مقدس چیز ہو۔
پھر اس نے لاٹھی کو اوپری حصے سے مضبوطی سے پکڑا۔ اس کو چھونے سے ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں طاقت کی لہر دوڑ گئی ہو۔ عام حالات میں وہ اس لاٹھی کو چھونے کی جرات بھی نہیں کرتا، لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ چھوٹے ٹھاکر اس پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال کر گیا تھا اور اسے وہ نبھانی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کی موجودگی میں وہ خود کو بہت چھوٹا اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ لاٹھی میں اس کی دلچسپی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ لٹھیا بازی کے فن سے تو وہ بالکل ہی ناواقف تھا۔ بس اس وقت وہ لاٹھی اس کے لیے چھوٹے ٹھاکر کی حیثیت رکھتی تھی۔ لاٹھی ہاتھ میں تھی تو اسے لگ رہا تھا وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے ٹھاکر اس کے ساتھ ہیں۔ اسے لاٹھی لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو رنجنا نے پوچھا، تم کہاں چلے؟ اوپر جا رہا ہوں پہرا دینے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مالک کا حکم ہے، ضرورت بھی ہوگی۔ چھوٹے ٹھاکر کے حوالے پر رنجنا چپ ہو گئی، مگر ایک لمحے کے بعد بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تو کیا کرے گی چل کر؟ تمہارا ساتھ دوں گی، اور کچھ نہیں تو بس میرے بس میں یہ تو ہے نا۔ اس کی ضرورت نہیں، تو سو جا۔ نہیں، لیکن رنجنا مصر ہی رہی۔ رگھو نے سوچا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر پہنچ کر رگھو ٹہلنے لگا۔ وہ اس وقت پوری طرح اوتار سنگھ کے انداز کی نقل کر رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک وہ بیرونی دیوار کے پاس رکتا، چند لمحے نیچے گلی میں جھانکتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ رنجنا بھی اس کے ساتھ ٹہل رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ تھک گئی۔ اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ اب بس بھی کرو، اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ یوں ٹہلتے رہنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، مالک روز یہی کرتے ہیں۔ میں تو تھک گئی، رنجنا نے کہا اور کرسی پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر کے بعد رگھو بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ اتنا چلتے ہیں چھوٹے ٹھاکر؟ رنجنا نے حیرت سے کہا۔ نہیں پگلی، میں تو جلدی تھک گیا ہوں، وہ اتنی جلدی نہیں بیٹھتے، رگھو نے کہا۔ میری ان کی عمر میں بھی تو فرق ہے۔ مالک سے تمہارا کیا مقابلہ؟ وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ توبہ توبہ، میں چھوٹے ٹھاکر سے کیوں مقابلہ کروں گا؟ وہ دھرتی ہیں، میں دھرتی ہوں تو وہ آکاش ہیں۔ رگھو نے دونوں کان پکڑے اور پھر دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا، وہ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں، اتنی جلدی نہیں بیٹھتے وہ، اور رات بھر ٹہلتے ہیں، کتنا تھک جاتے ہوں گے۔ یہی تو میں بھی سوچتا ہوں۔ ہائے رام، اچانک رنجنا نے کہا اور آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ رگھو نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے۔ رنجنا کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تو اس طرح سے کیوں چیخی؟ تم بھی نرے بدھو ہو، پتہ نہیں الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہو تو الٹی آنکھ پھڑکتی ہے۔ رگھو چند لمحے سوچتا رہا۔ کچھ ایسا ہی ماں بھی کہتی تھی، پرنتو اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، عورت کی الٹی آنکھ پھڑکنا شبھ ہوتا ہے، ہاں عورت کی سیدھی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے۔ تم الٹا بول رہے ہو، یہ تو مرد ذات کے لیے ہے، تم الٹا سمجھ رہی ہو۔ دونوں میں بحث ہونے لگی۔ میری الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہے، رنجنا نے زور دے کر کہا۔ مردوں کی الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہوتا ہے، مورکھ عورت۔ عورت کی الٹی آنکھ پھڑکنا اشبھ ہے۔ ہے بھگوان! اچانک رنجنا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ اشبھ ہوتا ہے سو ہے، یہ کہہ کر وہ زینے کی طرف لپکی۔ کچھ بتاؤ تو۔ ہوا کیا؟ رگھو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ رنجنا جاتے جاتے پلٹی۔ دودھ کی دیچکی چولہے پر رکھ کر آئی تھی میں، اب تک یا تو سارا جل چکا ہوگا یا جل رہا ہوگا، جبھی تو میں کہوں میری الٹی آنکھ کیوں پھڑک رہی ہے۔ ہوا نا اشبھ انجام۔ وہ نیچے چلی گئی۔ رگھو پھر اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ جس وقت اوتار سنگھ نے شملہ میں ماسٹر کانتی پرساد جی کی چتا کو آگ دی، اس وقت دہلی میں سرفراز بیگم کے گھر میں سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ سرفراز بیگم بہت تھکی ہوئی تھیں۔ درجن بھر جوڑوں پر استری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جبکہ کپڑوں پر کلف بھی ہو۔ سپہر کو وہ اس کام سے نپٹی تھی اور انہوں نے کپڑے ایک ٹرنک میں رکھ دیے تھے۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش تھیں، بس کسی طرح سو جائیں اور اٹھیں تو صبح ہو چکی ہو، چھوٹا ٹھاکر واپس آ چکا ہو، وہ جائیں اور کپڑے اسے دے دیں، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اس کی وہ خوشی دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ وہ بستر پہ لیٹیں اور لیٹتے ہی بے خبر ہو گئیں۔ چھمن بوا تو سب سے پہلے سونے اور سب سے پہلے اٹھنے کی عادی تھی۔ وہ سرفراز بیگم سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ تینوں لڑکیاں بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نور بانو سب سے آخر میں سوتی تھی۔
اسے سونے سے پہلے مطالعہ کرنے کی عادت تھی۔ مطالعہ کرتے کرتے جب آنکھیں بند ہونے لگتیں تو وہ لائٹ بند کر کے لیٹتی اور لیٹتے ہی سو جاتی۔ نور بانو کو جمائیاں آنے لگیں۔ اس نے کتاب بند کی اور اٹھ کر ایک انگڑائی لی۔ کتاب کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دونوں بہنیں بستر میں تھیں اور سو چکی تھیں۔ اس نے روشنی گل کی، خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا حور بانو ابھی تک نہیں سوئی ہے۔ حور بانو جاگ رہی تھی، لیکن یہ بات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے نہ سونے کی ایک خاص وجہ تھی، ایک کام تھا جو اسے سب کے سونے کے بعد کرنا تھا۔ نور بانو پڑھ رہی تھی اور حور بانو چڑ رہی تھی۔ یہ سوتی کیوں نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ جانتی تھی نور بانو کے سوا باقی سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس وقت جاگتی ہوئی نور بانو ہی اس کی راہ میں واحد رکاوٹ تھی۔